سیدی یا حبیب اللہ، احباب ذی وقار، خطاب ہم کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور آج میرے سنانے کا وقت نہیں۔ آج قائد ملت اسلامیہ کی زبان سے پھول جھڑیں گے اور ہم نے اپنے دامنوں کو بھر کے جانا ہے۔ پروردگار عالم میرا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں صرف 1.5 مہینہ ملا اور 1.5 مہینے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈویژن بہاولپور کی ہر تحصیل سے نمائندہ وفد علماء کا یہاں موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈویژن بہاولپور کے 3 ضلع اور 14 تحصیلوں میں سے ہم جن کے پاس بھی گئے اور قائد ملت اسلامیہ کا پیغام دیا، سب نے ہماری آواز پر لبیک کہا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کثیر تعداد میں میرے پاس درس نظامی پڑھنے والے سامنے بھی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بھی بیٹھے ہیں۔ میں اپنے ان شاگردوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شاگردوں آپ نے اپنے استاد کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم قائد ملت اسلامیہ کے پڑھائے ہوئے سبق کو دیکھ رہے ہیں۔ احباب ایک جملہ سنیے، جتنے بھی سیاستداں ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، میرے قائد سمیت ہر سیاستداں ووٹ لے کر کہیں نہ کہیں ہمیں بیچتا ہے۔ میرا یہ جملہ سن لیجئے گا، بڑی تسلی سے خطابت والا انداز ادھار میں رہا۔ وہ قبلہ احمد شاہ صاحب میرے سرپرست بھی ہیں اور میرے قائد بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں۔ میں بڑا ہو کر بھی انہیں اپنا قائد مانتا ہوں، اس لیے کہ انہیں اس ڈویژن کا قائد امیر المجاہدین بنا کر گئے ہیں۔ احباب ہر کسی نے بیچنا ہے، نواز شریف نے بھی بیچا، زرداری نے بھی بیچا، شہباز شریف نے بھی بیچا، وہ تحریک کے انتشار والے نے بھی بیچا، اور امیر المجاہدین نے بھی بیچا۔ مگر فرق یہ ہے، کسی نے وائٹ ہاؤس میں بیچا ہے، کسی نے یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے۔ صدقے جاؤں اس بابے پر جس نے گنبد خضرا والے کے ہاتھ میں بیچا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ احباب آئیے آج تحریک لبیک کا ساتھ دیجئے۔ یہ تحریک لبیک نہ نام نیا ہے نہ کام نیا ہے۔ احباب جو میرے پاک نبی کے دین کو کربلا میں بچائے اسے مولا حسین کہتے ہیں۔ جو مولا حسین کے بچائے ہوئے دین پر چوکی داری فیض آباد میں کرے اسے خادم حسین کہتے ہیں۔ جو خادم حسین کے لبیک کے نعرے پر ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کا جواب دے انہیں علماء حسین کہتے ہیں۔ جو علماء حسین کو گنبد خضرا تک لے جائے اسے سعد حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے لیڈر کے سینے پر دیکھا، قبلہ شاہ جی کے سینے پر لکھا ہوا KHR، اور پہلی بار میں نے یہ بات فورڈ عباس میں کی تھی۔ KHR قربان جاؤں علامہ خادم حسین رضوی۔ اچھا آگے میں بڑھا نا تو اچانک ذہن میں آیا پھر سعد حسین رضوی سے کیا بنتا ہے؟ تو میں نے سعد کا سین لے لیا، حسین کا ہا لے لیا، رضوی کی رے لے لی، تو سین ہا رے کو جب ملایا تو یہ بن گیا سحر۔ تو میں نے کہا بابا جی نے نام خود نہیں رکھا، کسی نے رکھوا کے کہا ہے۔ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا سیاسی طور پر پاکستان میں چھا جائے گا تو جو امید سحر بن کے نکلے گا اسے سحر حسین کہا جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ احباب اس وقت پاکستان کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں
اگر کوئی ساحر بن کر، امید ساحر بن کر سیاست کے اس گدلے پانی میں صاف پانی کی طرح، چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے۔ آج اپنے ہو یا بیگانے، ہر ایک کی نظر اگر پاکستان کی بقا کے لیے اٹھتی ہے تو شخصیت کو سعد حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ آئیے علماء، آج آپ پر ذمہ داری عائد ہو گئی، میں آخری پیغام دوں اور پھر قائد ملت اسلامیہ کا خطاب سنیں۔ میں صدقے جاؤں احباب، آج ضرورت ہے کہ علماء کرام آگے بڑھیں، علماء کرام اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ جب پاکستان بن رہا تھا، نہ موبائل ہے، نہ میڈیا ہے، نہ اخباریں ہیں، اتنی گلی گلی میں پیغام نہیں پہنچتا تھا، مگر قائد اعظم کا پیغام پہلے تو کوئی سنتا نہیں ہے، پھر پورے ہندوستان کی گلی گلی میں بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ ہے، نہ میڈیا نہ اخبار۔ پھر یہ پیغام گلی گلی کے بچے تک کیسے پہنچا؟ احباب، وہ اس طرح پہنچا کہ اس دور کی گلی محلے کے علماء نے بھی کہا قائد اعظم ہم تیرے ساتھ ہیں۔ جب گلی محلے کے علماء بھی قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پاکستان بن گیا۔ اب بننے کے بعد پاکستان کو بچانے کی باری ہے، پاکستان کو تکمیل کے منزل پر پہنچانے کی باری ہے۔ اس وقت علماء قائد اعظم کے پیچھے کھڑے تھے، پاکستان بن گیا۔ آج پورے ڈویژن بہاولپور سے یہاں پر آ کر بیٹھنے والوں، رب کعبہ کی قسم، آؤ سعد حسین رضوی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، وقت نہیں گزرے گا، تم دیکھو گے تخت پاکستان کا ہوگا، حکمرانی خود دین کرتا نظر آئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ علماء آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ آج اگر پاکستان میں تحریک لبیک کا ساتھ نہ دیا، علماء و مشائخ اگر آج تحریک لبیک کا ساتھ نہ دیا، آج بھی اپنی مسجدوں کو بچانے میں فکر رہے، مسجدیں بچ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے۔ مسجدیں نمازی بچ جائیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسجدوں کے محراب میں قادیانی نمازیں پڑھاتے ہوئے نظر آئیں، پاکستان قبضہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ احباب، وہ وقت آنے سے پہلے آج میرا لیڈر، میرا قائد آپ کے پاس وہ درد مندانہ پیغام لے کر آیا ہے کہ علماء، تمہارے بزرگوں نے پاکستان بچایا تھا، اب پاکستان بچانے کی باری بھی تمہاری ہے۔ بولو میرے قائد کا ساتھ دو گے؟ سارے بولے میرے قائد کا ساتھ دو گے؟ سارے بولو میرے قائد کا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صرف بہاولپور نہیں، اب یہ قافلہ چلا ہے تو بہت آگے بڑھے گا، بہت آگے بڑھے گا۔ میں قائد محترم کی بارگاہ میں اس سے قبل کے خطاب کے لیے دعوت دوں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہم وہ حضور، ہماری یہ جو ڈویژن کی باڈی ہے، ان کی خواہش تھی کہ ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے، ہمیں قائد محترم کے ہاتھوں سے سر پہ محمد عربی کا تاج چاہیے، اور تاج بھی یہ اپنا اپنا ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ان سب علماء ہیں، ان میں سے سارے اکثر شیخ الحدیث ہیں، اکثر مفتی کے منصب پر مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانے والے ہیں، مگر ان علماء کی خواہش ہے ادھر سید مل جائے، ادھر قائد مل جائے، ہمارے سروں پر دستار آ جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں احباب، یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اور آج یہ بھرپور کنونشن آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں سید سردار شاہ صاحب۔ سید سردار شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور قائد ملت اسلامیہ ان کے سر پر دستار باندھیں گے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔